بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ وفي مقام آخر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، خالق کائنات کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے شوال المکرم کا پہلا جمعہ اور یہ عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خالق کائنات ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت و محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان تر فرمائے، بدی سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات، قولی عبادات، فعلی عبادات، عملی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن علماء مصطفیٰ نے سنت اعتکاف کی عظیم سعادت کو حاصل کیا، اور جن ہماری بہنوں نے اپنے گھروں میں رہ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت کو ادا کیا، خالق کائنات ان کے اعتکاف کو اور تسبیحات و تحلیلات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو مجلس نشینی کے اثرات کے حوالے سے ہے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے جن چیزوں کو وجود عطا کیا ہے، خواہ ان کا وجود حصی ہو یا غیر حصی، ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، محسوس کر سکیں،
یا وہ مخلوقات کے جن کو محسوس نہ کر سکے ان کا ایک اثر باہر کیف ضرور موجود ہے۔ انسان کے افعال اور اس کی صفات ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کہ جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، مگر صفات کے اپنے خاصے ہیں، اور وہ مخلوقات کے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کے بھی اثرات موجود ہیں۔ ہم مٹی پر بیٹھیں تو اس کے اثرات اور ہیں، فرش پر بیٹھیں تو اس کے اثرات اور ہیں، چمڑے پر بیٹھیں تو اس کے اثرات اور ہیں، دری اور قالین پر بیٹھیں اس کے اثرات اور ہیں، یہاں تک کہ فضاؤں کے اندر خالق کائنات نے اثرات کو پیدا کیا ہے۔ موسم کے تغیر و تبدل کے ساتھ موسم کی اثرات تبدیل ہوتے ہیں، گرمیوں میں گرمی محسوس کرتے ہیں، سردیوں میں سردی محسوس کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے۔ پانی کے اندر یہ خاصہ ہے اور اس کا اثر ہے کہ ایک پیاسا شخص اسے پیے اور کوئی سی روح پیاس کے اندر پانی کو نوش کرے تو پانی کے اندر یہ خاصہ ہے، اس کا فیض ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ کھانے کے اندر اللہ پاک نے اثر پیدا کیا ہے کہ کھانا کھائیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو یہ خالق کائنات کے پیدا کیے ہوئے اثرات کا فیضان ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اہل ایمان کو بالخصوص ایک نصاب دیا ہے۔ مسلمان مومن اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، وہ کبھی بھی یہ خیال اور یہ تصور تک نہیں اپنے ذہن کے اندر لے کر آتا کہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے کہ خالق کائنات میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں تک کہ ہماری ذوات اور ہمارا وجود اور ہماری عقل اور فہم و فراست بھی ہماری اتنی مخلص نہیں، ہمدرد اور غمگسار نہیں، جتنا ہمدرد غمگسار رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ وہ ہماری غمگساری فرماتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور ہماری عقل، فہم و فراست، ہمارا علم جہاں پہ دم توڑ دیتا ہے، خالق کائنات جو ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اس کا معاملہ وسیع تر ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کی عادات، جن کی اطوار، جن کی اخلاق، جن کی روز و شب، جن کی خلوتیں، جن کی جلوتیں سچ بولتی ہیں، جن کے اعضاء سچ بولتے ہیں، نگاہیں سچ بولتی ہیں، ہاتھ سچ بولتے ہیں، اور پورا وجود سچا ہے، اور وہ سچ کے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت کو اٹھایا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، اور ان کی صحبت کا فیض حاصل کیا جائے، اور ان سے اکتساب فیض کریں۔ یعنی اس وقت تک کسی بھی مسلمان اور صاحب ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک صاحب کردار نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سچے لوگوں کی سنگت کو اختیار نہ کرے، خواہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھے یا
ان کی تعلیمات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کی تعلیمات کو حاصل کرے اور اپنی ذات پہ نافذ کرے اور ان سچے لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھے، اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا تو علماء، صلحاء، اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی بارگاہ میں انسان چلا جائے، اور جب ان کی بارگاہ سے اٹھ کے اپنے گھر آ جائے، بازار چلا جائے، دکان میں چلا جائے، مسجد میں حاضر ہو جائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ ان کے رنگ، روپ، صورت، کردار، اخلاق، اقدار کو یہ نہیں کہ خانقاہ سے نکلے تو اخلاق اور ان سے حاصل کیے ہوئے اقدار کو وہیں اتار کر چھوڑ آئے اور وہیں رکھ دیا، نہیں، جس طرح ایمان بندے کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا سچے لوگوں کی سنگت بھی اس بندے کے ساتھ رہنی چاہیے۔ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صرف یہ نہیں کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال کے بعد اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، علماء کے پاس بیٹھ جائیں اور یہ خیال کریں کہ ہم نے قرآن پہ عمل کر لیا۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ آپ اللہ والے سے اٹھ کے بازار میں، گلی کوچے میں، گھر میں، قبیلے، خاندان میں، مسجد میں چلے جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ دامن ان کا چھوڑ دیا جائے اور جب تم کسی اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ تو بیچ میں سے ان کو نکال دیا جائے۔ فرمایا نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کو ان کے ساتھ لازم ہو جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ وہ اللہ والے، اللہ کے محبوب اور مقرب تمہارے ساتھ جانے چاہیے، یعنی ان کا رنگ جانا چاہیے، ان کے اخلاق حاصل کر لیں، ان کے اقدار حاصل کر لیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے، پھر انسان جہاں مرضی چلا جائے ایمان بھی محفوظ ہوگا اور حقیقی تقویٰ بھی نصیب ہوگا۔ اور دوسری طرف ہمیں حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، ان کے پاس آنا جانا نہیں، ان کو سننا نہیں، ان کو دیکھنا نہیں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ کن لوگوں کی ذکر آ رہا ہے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا اے ایمان والو جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو بڑی قابل غور بات ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور سورہ انعام ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ لوگ دیکھیں کسی شخص کو، فرمایا جو ہماری آیات میں غور و فکر کر رہا ہو، یہ بڑی قابل غور بات ہے، آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں، آپ کسی ایسے بندے کو سنیں، آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں، وہ کیا کر رہا ہو؟ یخوضون فی آیاتنا، وہ لوگ مل کے ہماری آیات میں قرآن کے اندر غور و فکر کر رہے ہو، مگر ان کا وہ قرآن میں غور و فکر اللہ کے لیے نہ ہو۔ وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ یخوضون فی آیاتنا، وہ ہماری آیات میں غور و خوض کر رہے ہو۔ ہم یہ لفظ بولتے ہیں یخوضون، غور و خوض، وہ غور و خوض کر رہے ہو، غور و فکر کر رہے ہو اور سوچ بچار کر رہے ہو، وہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کے اندر ڈوب رہے ہو اور وہاں سے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے اپنی ذہن کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق اسلاف کو چھوڑ کر، بزرگوں کو چھوڑ کر اور معنی تلاش کر رہے ہو، اور معنی تلاش کر رہے ہو، اپنی پسندیدہ معنی تلاش کر رہے ہو اور لوگوں کو بہکانے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، پتا چلا کہ اس وقت بھی کچھ لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، پڑھتے تھے اور الفاظ کے ساتھ کھیل کر سادے لوگوں کے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے، صاحبان ایمان کے تالاب کو خراب کرنے کے لیے اور گدلا کرنے کے لیے وہ قرآن میں غور و فکر کرتے
اور معاذ اللہ قرآن سنا سنا کر اور قرآن کی آیات پڑھ کر وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے. جبھی تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. قرآن میں ہر غور و فکر کرنے والا حق پر نہیں ہے. ہر شخص قرآن پڑھنے والا اور قرآن سے دلیل دینے والا فرمایا کہ وہ حق پر نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. جب آپ دیکھیں ایسی جماعت کو کہ جو ہماری آیات کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو اے صاحب ایمان ایسے لوگوں سے پھر جا, مت بیٹھ ایسے لوگوں کے پاس. وہ تمہیں جھانسا دیں گے کہ ہم در سے قرآن دے رہے ہیں, وہ جھانسا دیں گے کہ ہم قرآن پڑھیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ, اٹھ جاؤ ایسے لوگوں کے پاس سے. ہم کہتے ہیں پڑھ تو قرآن رہا ہے, قرآن میں غوطہ زن ہے, پوری تقریر کے اندر اول تاخر پورا قرآن پڑھتا رہا اور قرآن سے استدلال, قرآن سے دلیل پکڑ رہا ہے اور استخراج مسائل کا وہ قرآن سے کر رہا ہے, اور ساری تقریر اور مکمل اجتماع قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیا, کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کی. اور رب کیا فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. جب آپ کسی ایسی جماعت کو دیکھو کہ جو ہماری آیات کے اندر اور قرآن کے اندر وہ غور و فکر کر رہے ہو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ہٹ جاؤ ایسے لوگوں سے, کنارہ کش ہو جاؤ ایسے لوگوں سے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائے. وہ جب تک قرآن پڑھتے رہے, غلط استدلال کرتے رہے, استخراج کرتے رہے, غلط مسائل قرآن سے اخذ کرتے رہے, آپ اس وقت تک ایسے لوگوں کے پاس ہر قسمت بیٹھی. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ شیطان تمہیں بھلا دے, جھانسا دے دے کہ آدمی بڑا مہذب ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا سچا مسلمان لگ رہا ہے, یہ کوئی مرد مومن ہے, لیکن تمہیں احساس ہو کہ وہ مرد مومن نہیں, وہ خضر کے لباس میں ڈاکو ہے, ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے اور کسی ایسے بندے کی مجلس میں بٹھا دے, دل آ جائے بندے پر کہ یار بڑا قرآن پڑھتا ہے, بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا, جو دلیل دیتا ہے قرآن سے دلیل دیتا ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ. اور پھر تمہیں محسوس ہو جائے, باتوں سے تمہیں لگے کہ یہ تو رب کے دربار کے قریب نہیں کر رہا, یہ تو دور کر رہا ہے, اس کی بات کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و مودت کی چاشنی نہیں ہے. ایسے واعظ کو ترک کر دو, ایسے خطیب کو چھوڑ دو, ایسے لوگوں کو چھوڑ دو, مت پرواہ کرو. نہ پگڑی دیکھو, نہ داڑھی شریف دیکھو, نہ جبہ و دستار دیکھو, اور نہ اس کا وہ پورا ماحول اور انوائرمنٹ دیکھو کہ جناب وہاں تو بڑا مرکز ہے, وہاں تو فلاں چیز ہے اور بڑی بات ہے. فرمایا چھوڑ دو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اگر شیطان تمہیں بلا ہی دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ. یاد آنے کے بعد خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھنا, مت بیٹھو یاد آنے کے بعد. مع القوم الظالمین. پڑھ کیا رہے قرآن, اور غوطہ زن کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر غوطہ زن ہے. یخوضون فی آیاتنا. وہ قرآن کے اندر غوطہ زن ہے, قرآن سے وہ استخراج کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے وہ استدلال لے رہے ہیں اور قرآن مجید کے اندر وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور قرآن پڑھے. تو فرمایا مع القوم الظالمین. وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں.
حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ کبھی توحید کا جھانسا دے کر حضور کی محبت کو نکالیں گے, وہ توحید کا جھانسا دیں گے. رب کا قرآن یہ کہتا ہے, یہ دلیل ہے, اور اس دلیل کے اندر کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضور کے قریب نہ جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اور جب ایسے لوگوں سے کہا جائے آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس, وہ تمہارے لیے دعا کر دیں, تم بخشے جاؤ, تو وہ کیا کرتے؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنے سروں کو جھٹکتے. ہاں اللہ سے مانگنا ہے تو حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ. جب اللہ کے بندے ہیں پھر رسول کے پاس کیوں جائیں؟ رسول بھی تو اللہ کا بندہ ہے, رسول کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, رسول بھی تو اللہ کا محتاج ہے. ہاں ہے, ہر رسول اور ہر نبی اللہ کے محتاج ہے, اور اللہ بے نیاز ہے. اور یہ سارے بندے, یہ سارے نبی, یہ سارے رسول اس کی مخلوق ہیں, ضرور ہیں, شک کی گنجائش نہیں ہے. مگر یاد رکھیے وہ اللہ کے بندے ایسے نہیں جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں, وہ اعلیٰ ترین اللہ کے بندے. وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں رسولوں کو کیوں لے کر آتے ہو؟ جب مانگنا ہے تو پھر ڈائریکٹ مانگو. وہ بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے, وہ بھی اللہ کے محتاج, ہم بھی اللہ کے محتاج. اللہ ان کا بھی خالق ہے, اللہ ہمارا بھی خالق ہے, اللہ ان کو بھی دیتا ہے, اللہ ہمیں بھی دیتا ہے. تو اس طرح وہ استدلال کر کے دلیل پکڑ کے قرآن کو سامنے لے کر آئیں گے, انبار لگا دیں گے قرآن کی آیتوں کا. فرمایا فلا تقعد بعد الذکریٰ, جب تمہیں یاد آ جائے, معلوم ہو جائے, اور جب تمہیں محسوس ہو جائے کہ یہ اللہ کا نام لے کر رسول اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے, خبردار. پھر میں ایسے بندوں کے پاس نہیں بیٹھنا. اور اللہ پاک نے انہیں قاری نہیں کہا, اللہ پاک نے انہیں عالم نہیں کہا, اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو مولانا نہیں کہا, کوئی ایسا ٹائٹل نہیں. کیا ہے؟ مع القوم الظالمین. اللہ پاک فرماتا ہے ایسی لوگ, ایسی قوم, یہ قبیلہ, یہ پورا خاندان ظالموں کا خاندان, تو ان کے قریب نہ جائیں. چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اچھے کی صحبت اچھا رنگ لے کر آتی ہے, اور برے کی صحبت برا رنگ لے کر آتی ہے. ہر ذات کے اندر اثر ہے, ہر بندے کے اندر اثر ہے, ہر مخلوق کے اندر اثر ہے. میں نے آغاز میں یہ عرض کیا, ہم جو لباس بے تن کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہے. کچھ لباس گرم ہے, کچھ لباس ٹھنڈے ہیں. تو لباس جو پہنتے ہیں, ٹوپی جو پہنتے ہیں, پاؤں کے اندر جو جوتا پہنتے ہیں, اس کا بھی اثر ہے. پتا چلا آلہ کا بھی اثر ہے, اور پاؤں میں آنے والی حقیر چیز کا بھی اثر ہے. یہ مت خیال کرے کہ یہ حقیر ہے, اس کی تو پرواہ کوئی نہیں کرنی چاہیے. حقیر کے اندر بھی اثر ہے, وہ اعلیٰ چیز سمجھی جائے یا حقیر چیز سمجھی جائے. فرمایا خبردار, اگر وہ ظالم ہے تو ایسے کے پاس نہیں بیٹھنا. فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین. جب آپ کو یاد آ جائے, محسوس ہو جائے, جب آپ جان جائیں, جب آپ کو پتہ چل جائے, تو مزید ٹرائی نہیں کرنی چاہیے. ذرا اب دیکھتا ہوں, دو چار اور جملے سن لیتا ہوں, ابھی تو ایک تقریر سنی ہے, کو دو چار اور سن لیتا ہوں. فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین. کیوں؟ جب آدمی مزید کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ بندہ بھی اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, اور اس کا برا اثر اس اچھے پر پڑتا ہے, تو اچھا بھی برے کے رنگ میں رنگ کے برا ہو جاتا ہے. نہ خبردار, ایسوں سے دوستی مت لگاؤ, اور ایسے لوگوں کے قریب مت جاؤ, ان سے رشتہ, تعلق, دوستی, یارانہ مت قائم کرو. کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
جو دوست کی سوچ ہوگی، فکر ہوگی، اگر اس کے ساتھ دوستی لگا لیں اور وہ فکر والا، وہ سمجھدار آدمی، وہ فہم والا، وہ پڑھا لکھا، اگر وہ طاقتور ہے دوسرے سے، وہ کمزور کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا. جو طاقتور ہے وہ کمزور کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اگر شر پسند آدمی طاقتور ہے، وہ اچھے آدمی کو، صالح کو جو کہ کمزور اور ضعیف ہے، اسے اپنی طرف کھینچ لے گا. اور وہ صالح اور وہ نیک آدمی، وہ عبد الصالح اس شاطر کے رنگ میں رنگ جائے گا اور وہ بھی اس جیسا ہو جائے گا. اور اگر وہ صالح طاقتور ہو، وہ چھوٹے چھوٹے شرور کو جب اپنی طرف کھینچے گا، پھر انہیں شریر نہیں رہنے دے گا، پھر انہیں بھی صالح بنا دے گا. اس لیے فرمایا جب کسی کے پاس بیٹھو، دوستی لگاؤ، یارانہ لگاؤ، اور کسی سے رشتہ تعلق استوار کرنے لگو، خبردار پہلے دیکھو، جانچ پڑتال کرو، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی سوچ بچار کیا ہے، کس فکر کا آدمی ہے اور کس فکر کا یہ مالک ہے، کیا ہے اس کا باطن. یہ مت دیکھیں کہ آدمی کو مارکیٹنگ بڑی آتی ہے، کاروبار بڑا آتا ہے، تجارت بڑی عمدہ کرتا ہے، اعلیٰ درجے کا تاجر ہے، مالدار آدمی ہے، یہ سب ثانوی حیثیات ہے. پہلے دیکھو اس کا دین کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اور اس کی فکر کیا ہے، سوچنے کے زاویہ کیا ہے اس کا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یا معاذ اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے اور دہلیز سے جدا ہے، ہٹا ہوا ہے صراط مستقیم سے. پہلے دیکھو، پہلے پرکھو، پہلے سوچو اور محنت کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو. ہم نے چند ہزار روپے کا کاروبار کرنا ہو تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور فلاں کو پیسہ دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں آدمی کا کردار کیا ہے، کیسا آدمی ہے. دھن دولت اس کی پرواہ ہم لوگ کرتے ہیں. پڑھے لکھے سچے اور سچے لوگ الیاذ باللہ تعالی دین کے حوالے سے کوئی فکر نہیں کرتے. پڑھا لکھا طبقہ، دانا آدمی، تہجد گزار، شب بیدار، وہ کاروبار کے اندر وہ بڑی جانچ پڑتال کرتا ہے. رشتہ کرنا ہو تب بھی وہ جانچ پڑتال کرتا ہے. کس اعتبار سے؟ لوگ کیسے ہیں، کھاتے پیتے یا بخیل اور کنجوس ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے. یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ دینداری کتنی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن کا کتنا حصہ اسے یاد ہے اور قرآن مجید پہ اس کا کتنا عمل ہے، کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنی صورتوں کا حافظ ہے اور کتنی صورتوں کا عالم ہے، کتنی صورتوں پہ عامل ہے. یہ ہمارے سوال جواب نہیں ہوتے. اللہ کی قسم چھوڑ دیا، کبھی نہیں پوچھا. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بتائیے کہ یہ خاندان، یہ گھر کا سربراہ، ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، دینی ہے، مذہبی ہے، اگر ہے تو کتنا. ہمارے یہ سوال نہیں ہوتے. ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار کیا ہے، انکم کتنی ہے، کماتے کھاتے کیسا ہے. اور تعلق قائم کرنے کے لیے ہم دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور تفتیش کرتے ہیں اور انتہا تک جاتے ہیں. اخلاق نہیں دیکھتے، اقدار نہیں دیکھتے، دینداری نہیں دیکھتے، شریعت کا مزاج نہیں دیکھتے. میں لوگوں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، بس لازم ہے تم پر جب کسی سے دوستی، تعلق، رشتہ قائم کرنے لگو تو پہلے پرکھو، پہلے دیکھو، غور و فکر کرو،
تحقیق کرو، مکمل تفتیش کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو. جس کو اپنا مقتدا بنا رہے ہو، جس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہو، جس کو اپنا خطیب بنا رہے ہو، کس کو اپنا مبلغ بنا رہے ہو، اور کس کو اپنا امام بنا رہے ہو، کس کے پیچھے چلنے لگے ہو، کس کے مقتدی بننے لگے ہو. رمضان مبارک میں درس قرآن کے بعد سوال مجھ سے ایک صاحب نے کیا، ہمارے بھائی ڈاکٹر اویس صاحب بیٹھے ہوئے، کہ یہ بتائیں کہ فلاں فلاں کے پیچھے جو فلاں فلاں جگہ پر متولی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو ہو جائے گی. میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں پوچھے، اس متولی سے پوچھے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے. اہل سنت کو وہ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ فلاں آدمی ہے اور فلاں جگہ کا متولی ہے، جہاں سے دین کا آغاز ہوا اس پاک جگہ پر وہ امام ہے. ایسے بڑے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ میں نے کہا میرے دوست، میرے بھائی، اس امام سے جا کر پوچھو آپ کو مسلمان بھی سمجھتا کہ نہیں سمجھتا؟ آپ کو مسلمان بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ذرا پڑھیے ان کی تحقیق کو. وہ تو آپ کو مشرک کہتے ہیں، وہ تو آپ کو قبر پرست کہتے ہیں، وہ آپ کو مصطفی نہیں، وہ آپ کو رضا خانی کہتے ہیں، وہ آپ کو مسلمان نہیں کہتے اور نہیں سمجھتے. میرے بھائی، جو امام آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، پھر نماز کیسی، پھر اقتداء کیسی، پھر ایمان کیسا؟ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو کہ وہاں جائیں لاکھوں روپیہ لگا کے پیچھے نماز پڑھنی ہوئی کہ نہ ہوئی. اس سے جا کر پوچھو وہ آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ بھائی سمجھ شریف میں بات حضرات، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. امام بنانے سے پہلے، خطیب بنانے سے پہلے، مقتدا بنانے سے پہلے، پیشوا بنانے سے پہلے، رہنما بنانے سے پہلے، اپنا مرشد بنانے سے پہلے، اپنا پیر بنانے سے پہلے، ہاتھ پر ہاتھ دینے سے پہلے، بیعت کرنے سے پہلے، مرید ہونے سے پہلے، جانوے تلمس کسی کے پاس بیٹھ کے طے کرنے سے پہلے، کسی کو اپنا استاذ بنانے سے پہلے، معلم بنانے سے پہلے، دیکھو کہ تم کس کو اپنا استاد بنا رہے ہو، دیکھو کہ تم کس کو اپنا پیر بنا رہے ہو، دیکھو کہ تم کس کو اپنا امام بنا رہے ہو، دیکھو کہ تم کس کو اپنا خطیب بنا رہے ہو. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچ بچار کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو. اگر وہ دین کے معیار پہ پورا اتر آئے پھر اسے استاد بنا لو، پھر اسے امام بنا لو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا زاویہ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے؟ پیسے کتنے لے گا، تنخواہ کتنی لے گا. تنخواہ کم سے کم تنخواہ والے کو رکھیں گے، کم سے کم تنخواہ والے. مجبور اور مفلس اور نادار اور ان پڑھ اور جاہل آدمی، میں مفلس نادار پیسوں کو نہیں کہتا، مفلس اور نادار وہ ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے، کچھ تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا معیار کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے اندر دینداری دیکھو. آپ محض دوست بنانا چاہتے ہیں کسی کو، یارانہ لگانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، دیکھو دیکھو کہیں وہ ڈاکو تو نہیں، کہیں وہ چور تو نہیں، کہیں وہ ظالم تو نہیں، کہیں وہ آپ کا دین تو نہیں لوٹنے والا. پہلے اس کو دیکھو. اگر وہ شریعت کے مزاج پہ پورا اترے پھر اسے مسلمان سمجھو، مومن سمجھو، دوست سمجھو اور اس کے ساتھ تعلق و رشتہ قائم کرو. اگر اس کے اندر دینداری نہیں، وہ جتنا بھی صاحب وجاہت ہو، مالدار ہو، کیسی ہی چمک اور دمک والا ہو، کیسا ہی پہلوان اور طاقتور ہو، کیسا ہی حسین و جمیل ہو، کیسا ہی عالم،
کیسا ہی مبلغ، کیسا ہی دیندار کیوں نہ ہو، خبردار فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. جب پتہ چل جائے، تحقیق و تفتیش مکمل ہو جائے، پھر اس کی چمک دمک پہ نہ جانا، پھر اس کے حسن پہ نہ جانا، پھر اس کے جمال پہ نہ جانا، پھر اس کے علم پہ نہ جانا، پھر اس کے عمل پہ نہ جانا، پھر اس کی خلوتوں اور جلوتوں پہ نہ جانا. جو دین کے معیار پہ پورا نہ اترے چھوڑ دو اسے، خبردار اس کے پاس مت بیٹھنا. یہ اللہ پاک نے ہمیں باقاعدہ قرآن کے اندر اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبات میں ہمیں حکم دیا ہے. یہاں پہ میں کچھ مضبوط لوگوں کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض اب آپ سمجھتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں کسی برے کی صحبت برائی میں رنگ نہیں سکتی، ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم غیروں کے ساتھ بیٹھے، ظالموں کے ساتھ بیٹھے، ان کی صحبت ہمیں اثر انداز، ان کی صحبت ہم پر اثر نہیں کرتی. ہم گویا کہ بلڈ پروف ہیں، وہ جتنے مرضی تیر چلے. نہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، میری 10 سال سے 20 سال سے دوستی ہے اس کے ساتھ، فرق پڑ چکا ہے. اسے نہیں پتا تو نہیں پتا. بھائی دیکھیے کہ اگر ایک سیب ہے، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ سیب لے لیں، آپ گاجر کو لے لیں، آپ اس کی صفائی کریں، چھیلیں، اور ایک ہی گاجر کے 2 اگر آپ ٹکڑے لے کے ایک کو سرکے کے اندر ڈال دیں، اچار والے مرتبان میں ڈال دیں، اور دوسرے حصے کو آپ مربے والے جار کے اندر مرتبان میں ڈال دیں، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد ایک ہی وہ پیس تھا جس کو سرکے میں ڈالا تھا، اچار والے جار میں اور مرتبان میں ڈالا تھا، اس کا اچار بن گیا، اور جسے مربے والے جار کے اندر ڈالا تھا اس کا مربہ بن گیا. صحبت نے دیکھیے کام کیا ہے، صحبت کام کرتی ہے. آپ بھٹے میں جاتے ہیں، وہاں سے اینٹیں لے کے آتے ہیں، کچھ اینٹیں مسجد کے شہر میں لگتی ہیں اور کچھ بیت الخلاء میں لگتی ہیں. ہے توجہ؟ جو اینٹ مسجد کے فرش میں لگ جائے ہم وہاں پہ اپنی پگڑی کو دھرنا ایمان سمجھتے ہیں اور حلاوت محسوس کرتے ہیں، اور بیت الخلاء کو ہم اپنے نجاست سے اور اپنے پاؤں اور جوتوں سے رون ڈالتے ہیں. کیا بچا؟ مٹی ایک، اور ایک ہی جگہ سے تیار ہوئی، اور تیار کرنے والا بھی ایک ہے. مگر وہ صحبت دیکھیے کہ مسجد کی صحبت نصیب ہوئی تو وہ مٹی اور وہ اینٹ پاک سمجھی گئی، اور بیت الخلاء میں لگی تو ناپاک سمجھی گئی. صحبت اثر انداز ہوتی ہے، اور صحبت انسان پر اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بد کی صحبت بدی کو لے کر آتی ہے، اور اچھے کی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، اچھا کر دیتی ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ذرا قرآن میں غور و فکر کیجئے گا، میری طرف دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بعض لوگوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اب یہاں پر تو ہر کس و نکس کے ساتھ یارانہ بھی ہے، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تعلق، سب کچھ ہے، سب کچھ. آج آنکھیں نہیں کھولتے، کب کھلیں گی؟ جب حشر کے میدان میں جائیں گے، پھر معلوم ہوگا ہائے میں نے کتنا خسارہ کر دیا. کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا کہ آدمی اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے چبائے گا، جیسے گونگلو نہیں کھاتا آدمی، چبائے گا اپنی انگلیاں، ہاتھ چبائے گا اپنا، کھا جائے گا اپنا ہاتھ، کاٹے گا اپنے آپ کو. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. آدمی اپنی انگلیاں کاٹے گا، چبائے گا، اور وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے
رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، ان کے راستے پہ چلا ہوتا، اے کاش کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں، آپ کی خلوتوں کو محسوس کیا ہوتا اور اپنی ذات پر حضور کے عادات و اطوار اور اخلاق کو نافذ کیا ہوتا، میں نے حضور کو معیار بنایا ہوتا، میں حضور کی ذات کو معیار بنا لیتا، کسی سے دوستی کرتا، کسی سے محبت کرتا تو حضور کے لیے محبت کرتا۔ حضور کو بیچ میں سے نکالا نہیں ہے، وہ جو حضور کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ کیا فائدہ دیتے ہیں، انگلیاں چبائیں گے اور روئیں گے، اے کاش یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول محتشم امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا جگری نہ بنایا ہوتا، میں نے یار نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کے ساتھ رشتہ نہ قائم کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا استاد نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا مرشد، رہنما، قائد اور پیر نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ جو ہٹا ہوا تھا، جو بہکا ہوا تھا، میں نے اسے اپنا امام نہ بنایا ہوتا، میں نے اسے اپنا ناصح نہ سمجھا ہوتا، اے کاش کہ میں فلاں کی راہ نہ چلا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کے ساتھ مل کے تجارت نہ کی ہوتی، اے کاش کہ میں نے فلاں کے ساتھ تعلق نہ بڑھایا ہوتا۔ شیطان کہتا ہے تو کون سا دین کا تعلق قائم کر رہا ہے، دنیاوی تعلق قائم کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ۔ نہیں، جو دنیا ہے، توجہ، جو دنیا حضور کے دین سے جدا ہو، رب کعبہ کی قسم وہ دنیا جہنم ہے، اور جو دنیا حضور کے تابع ہو وہ دنیا بھی دین ہے، وہ دنیا بھی عبادت ہے، اس دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنا عبادت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو دنیا حضور کے تابع ہو جائے اور حضور کی سیرت کے تابع ہو جائے، وہ دنیا نہیں رہتی۔ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کا اور میری صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر ہے؟ معاذ اللہ، کیا حضور کی صحبت کا کوئی اثر نہیں؟ دنیا، وہ شیطان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ شیطان ہر انسان کے ساتھ جو پیدا کیا جاتا ہے، ادھر انسان کا بچہ پیدا ہوا، ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو گیا، ساتھ ایک شیطان بھی اس کے پیدا ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب میری ولادت ہوئی تھی تو میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کیا، حضور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا جب اس نے میری صحبت کو اٹھایا اور میرے چہرہ دل نواز کو دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف، حضور کی صحبت ملی تو شیطان مسلمان ہو گیا۔ یہ ایسا شیطان ہے، نام تو اس کا شیطان ہے مگر وہ مسلمان ہے۔ حضور کی صحبت کا فیض دیکھو، حضور کی صحبت کا فیض دیکھو، ایک لمحے کی صحبت ملی تو شیطان مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان کیوں نہیں؟ کبھی غور کیا؟ ہم حضور کی صحبت سے کوسوں دور ہو گئے۔ رمضان المبارک کی تکمیل مبارک ہوئی، رمضان کا چاند نظر آیا تھا تو عبادات کا ذوق جوبن پر تھا۔ معاذ اللہ، عید کا چاند، شوال المکرم کا چاند نظر آیا تو وہ ذوق سارا بہ گیا۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے؟ ہم نے کس کو اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا بنا رکھا ہے؟ ہم کس کی بات کو مانتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھا کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا معاذ اللہ شوال المکرم کا چاند یہ پیغام لے کر آیا کہ اب آپ کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے؟
ہم نے تو یہی سمجھا نا، کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا تھا رمضان میں، دغا نہیں دینا، دجل نہیں کرنا، فریب نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، نقصان نہیں دینا کسی کو، گالم گلوچ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دنگا فساد نہیں کرنا، جادو ٹونا نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، بدکاری سے باز رہے، محفوظ رہے ماشاءاللہ جہاں تک ممکن تھا۔ عید کا چاند نظر آیا پھر وہ بدکاریاں در آئیں، وہ جو 30 دن کا کورس اللہ پاک نے کروایا اور نصاب دیا اور صبح و شام کا نصاب دیا، ہم نے اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ ہمیں اثر نو دیکھنا ہوگا ہم کس کے راستے پر ہیں۔ وہ انسان کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، آپ کے طریق کو لازم کیا ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں دھوکہ دے لیں گے؟ آپ اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں، معاذ اللہ رسول پاک کو دھوکہ دے لیں گے۔ یہ دغے بازیاں، یہ دجل، یہ فریب، یہ جھوٹ، یہ مکاریاں اور یہ زیادتیاں اور یہ بدکاریاں انسان کو تو دھوکے میں ڈال سکتی ہیں، مگر رب کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رسول پاک کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور وہ بندہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ صحبت بتا رہا ہوں کہ اگر یار، بیلی، سنگی، دوست، فرینڈ، رشتہ دار، تاجر، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی صحبت اور کمپنی بنا رکھی ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وہ بندہ جو اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا وہ کہے گا اے کاش کہ نصیحت آنے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے بعد، اب نازل تو ہو چکا، مکمل ہو چکا، نصیحت آ چکی آپ تک، اے کاش کہ نصیحت کے مکمل ہونے کے بعد میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ شیطان تو ہے ہی انسان کو نادم کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ سورہ صافات کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں چند آیات کا، سورہ صافات۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر مجلس قائم کر کے وہ گفت و شنید کر رہے ہوں گے دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ اونچا بولیے ذرا۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے نا تو آپ بھی پوچھیں گے اچھا بھائی یہ بتاؤ شاہ صاحب جو تقریر کرتے تھے ان کی تقریر کا عنوان ہوتا کیا تھا؟ کرپشن کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، مکاریوں کے بارے میں، دغے بازیوں کے بارے میں، دجل کے بارے میں، زیادتیوں کے بارے میں، بدکاریوں کے بارے میں، فریب کاریوں کے بارے میں اور روزمرہ کی کارستانیوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ تو اللہ پاک سورہ صافات میں ذکر کرتا ہے جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے اچھا بتاؤ تمہاری زندگی دنیا کے اندر کیسے گزری؟ آپ کہیں گے ہم سبحان اللہ کہتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعض سے یعنی ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، بتاؤ ذرا دنیا کے اندر تمہارا دوستانہ کیسا تھا، یارانہ کیسا تھا، کس کو تم نے اپنا یار بنایا، دوست بنایا، کیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کی، کن کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، کس کو پڑھتے تھے، کون سا مصنف تمہیں پیارا تھا، کس کی تحریریں پڑھا کرتے تھے، کس کی تقریریں سنا کرتے تھے، کس کے درس قرآن میں بھاگ بھاگ کر جایا کرتے تھے، کس کی تقریر سنتے تھے، MBs خرچ کرتے تھے، کس کے لیے تم پیکج کرواتے تھے۔ حافظ صاحب توجہ فرمائیں، سوال ہوگا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ میں نے بڑے پڑھے لکھے بندوں، بڑے مہذب احباب کو دیکھا، کہتے جی وہ ہم ذرا اس کو بھی سن لیتے، فلاں کو بھی، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتے، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن تو قادیانی بھی پڑھتا تھا، کتابیں دیکھیے، ہم روز و شب ان کی کتابیں دیکھتے، وہ بھی دلیل قرآن سے لے کر آتا ہے۔ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار
گیتا پڑھ کر نہیں کرتا، وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار آیت ختم نبوت کو پڑھ کے کرتا ہے معاذ اللہ. وہ قرآن پڑھ کر حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے. کوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ تنقیص کرے گا، معاذ اللہ کوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کی شانوں کو گھٹائے گا. یاد رکھیے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ کر، ناول پڑھ کر، حکایات پڑھ کر نہیں، قرآن پڑھے گا اور حضور کی معاذ اللہ شان اقدس کے اندر تنقیص کرے گا. سوال کریں گے جنتی ایک دوسرے سے، بتاؤ، تو ایک بندہ ان میں سے کہے گا اللہ اکبر. قرآن نے بتایا کہ گفتگو کیا کیا ہوگی، سنیے ذرا کیا ہوگی. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا. اس جماعت میں سے وہاں جو محفل لگے گی، وہاں جو محفل لگے گی، اس محفل میں ہر کوئی بندہ اپنا اپنا دنیا کا جو زندگی گزارنے کا سٹائل تھا وہ بیان کرے گا. میں یوں گزارتا تھا، یوں میرا یارانہ تھا، یہ میرا دوستانہ تھا، فلاں کے ساتھ تھا. قال قائل منہم، ایک بندہ کہے گا اچھا بھائی میری بھی سنو. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، کہے گا دوستو ایک بندے کے ساتھ میرا یارانہ تھا، وہ میرا قرین تھا. قرین کہتے ہیں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہم اپنی زبان میں جس کو لنگوٹیا کہتے ہیں. وہ کہے گا فلاں بندہ میرا لنگوٹیا تھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا، کاروبار، زندگی کا پورا نظام اس فلاں بندے کے ساتھ تھا. انی کان لی قرین، فلاں بندہ میرا قرین تھا، فلاں بندہ میرا لنگوٹیا تھا. یقول انک لمن المصدقین، ایک دن وہ مجھے کہنے لگا اے بندے، اے بندہ مومن، اے سمجھدار آدمی، کیا تیرا بھی اس بات پہ یقین ہے کہ تو مر جائے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ برا دوست تھا. وہ دوست کیا تھا؟ برا دوست تھا. وہ کہے گا کیا تیرا اس بات پہ یقین ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عقل معیار ہے نا. یہ جتنے ملحدین ہیں، جتنے ملحدین ہیں، کہتے ہیں بس عقل ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. عقل نہیں مانتی، منطق کے خلاف ہے، فلسفہ کے بالکل اپوزٹ ہے. اور بھائی بندہ مومن مسلمان، تو نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا. فوراً سے پہلے جھڑک دو اور چھڑک دو اور اس سے دور ہو جاؤ اور اسے اپنی ذات سے نکال دو، جتنا بھی جرانہ کیوں نہ ہو. وہ جتنا مرضی پکا لنگوٹیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کسی کے پاس اتنی وزنی دلیل ہو جتنے وزنی پہاڑ ہے، کہتا ہوں کہ نہیں کہتا، اور اتنی اونچی لمبی اس کے پاس دلیل ہو کہ جتنے اونچے لمبے آسمان ہیں، اس کا وزن نہ دیکھو، اس کی لمبائی چوڑائی نہ دیکھو، ہر اس دلیل کو جھٹک ڈالو. جو انسان کے دین کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے. وہ بندہ کہنے لگا اس جنتی سے، وہ برا دوست کہنے لگا، کریم لنگوٹیا، یقول انک لمن المصدقین، اے بندہ مومن کیا تیری عقل مانتی ہے؟ کیا تو نے کبھی اس میں غور کیا ہے؟ کیا تو تصدیق کرتا ہے اس بات کی؟ کس بات کی؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا تیری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہمارا گوشت پوست ہماری ہڈیوں سے جھڑ جائے گا اور گوشت اور پوست وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا اور خالی ہڈیاں رہ جائیں گی. أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، پھر ہمارے گوشت پوست کو